बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BCom पार्ट 2 स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ डिस्कस कर रहे थे और आप लोगों ने हाफ जो हमने डिस्कस किया था वो प्रिपेयर कर लिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स भेजी। ये बहुत ही अच्छा एक आपके लोगों की तरफ से पॉजिटिव फीडबैक था। कुछ गैप आ गया, हम ये काम नहीं कर सके, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर हम काम करेंगे। द थर्ड टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यूइंग इज़ अ वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ जॉब इंटरव्यूइंग। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज्ड मेथड है, ये पसंदीदा मेथड समझा जाता है इसे। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर बिहेवियर। कि जो कैंडिडेट आया है इंटरव्यू देने के लिए, उसकी जितने भी पास्ट परफॉर्मेंस है उससे जज किया जा सकता है कि उसकी फ्यूचर में बिहेवियर उसका कैसा होगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। देयरफॉर बिहेवियरल इंटरव्यू questions are designed to probe your previous experiences in order to determine how you might behave in similar situations in future. इस तरह से जो है इसे डिटरमिन किया जाता है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में है। उससे ये जजमेंट की जाती है कि आपका फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन से सामना होगा तो आप कैसे बिहेव करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू यू विल नॉट बी आस्क्ड you will not be asked hypothetical questions about how you would handle situations if confronted with it in the future. Instead, you will be asked how you would handle a specific situation when you encountered it in the past. आपसे मफरूज़ों की बुनियाद पर फ्यूचर में के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि अगर फ्यूचर में ऐसे किसी सिचुएशन का सामना होगा तो आप कैसे करेंगे, बल्कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा जाएगा कि आपके एक ऐसे सिचुएशन जिसका आपने सामना किया था तो आपने उसको कैसे हैंडल किया था। इससे जजमेंट की जाएगी कि आप कितना सक्सेसफुल रहे थे, आपकी अप्रोच कितनी अच्छी थी, आपका बिहेवियर कितना अच्छा था, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी थी, और इससे वो फ्यूचर जजमेंट करेंगे। Keep in mind that employers are not interested in what you should have done or what you will do next time. They want to know what you actually did. तो वो असल में जो आपकी असल परफॉर्मेंस थी, एक्चुअल डिसीजन था, एक्चुअल बिहेवियर था, वो जानना चाहते होते हैं। Behavioral interview questions generally start with any of the following phrases. अमूमन इस तरह से क्वेश्चंस का आगाज किया जाता है। Tell us about a time when you, किसी ऐसे वक्त के बारे में बताएं जिसमें आपने ये सिचुएशन फेस की हो। और टेल मी हाउ यू अप्रोच्ड अ सिचुएशन वेयर, और ऐसी भी फ्रेज हो सकती है कि शेयर विद मी एन इंस्टेंस इन विच यू डिमॉन्स्ट्रेटेड, हमारे साथ कोई ऐसा वाकया शेयर कीजिए जिसमें आपने कुछ इस तरह से एक्ट किया हो, और स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा इसके बाद। This type of question requires you to tell stories from your past. तो इसमें आप अपने माजी की गोया कहानियां सुना रहे हैं। These stories will be evaluated for evidence of your intellectual competence, leadership, teamwork, personal skills, adjustment and flexibility, motivation, communication skills, administrative skills and टेक्निकल एबिलिटीज़। तो आपकी उन कहानियों से वो ये सब कुछ अक्स करेंगे, निकालेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर इनमें से कौन कौन सी सलाहियत किस लेवल की है। To prepare for a behavioral interview, you just first identify the skills and strengths that the employers are seeking. और वो आपने दरअसल इस इंटरव्यू की तैयारी इस तरह से करनी है कि अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है। कोई प्रिटेंड नहीं करना कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। इसमें किसी किस्म की बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो स्किल्स हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। यही वो चीज़ें हैं जो आपका एम्प्लॉयर जो है वो सीख कर रहा है, तलाश कर रहा है, इन्हीं चीज़ों की उसे ज़रूरत है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन पे सोच विचार कीजिए, उनको जहन में गैदर कीजिए
تاکہ آپ آسانی سے انہیں ریکال کر سکیں. وہ جو آپ کے پاس ایکسپیرینسز ہیں ایجوکیشنل ہو سکتے ہیں, امپلائمنٹ بیسڈ ہو سکتے ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں, یا کچھ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی. ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی سچویشنز ان وچ یو کلیئرلی ڈیمانسٹریٹڈ دی آئیڈینٹیفائڈ اسکل, تو جس میں آپ نے آپ کے وہ ماضی کے واقعات جن میں آپ نے کوئی خاص اسکل یوز کی ہو, جس کی کسی خاص مہارت کی بنا پر آپ نے کسی سچویشن کو ہینڈل کیا ہو, انہیں آپ ریکال کر لیں. ڈیورنگ دا انٹرویو یو مسٹ بی ایبل ٹو ریکاؤنٹ دی سرکمسٹانسز articulately and in a manner which showcases your strengths. اپنی آرٹیکولیٹ ہو کے اچھی گفتگو کے ذریعے, امپریسو گفتگو کے ذریعے, اور ایک بہت ہی پازیٹیو لینگویج یوز کرتے ہوئے, پازیٹیو انداز میں آپ نے کنونسنگ اسٹائل یوز کرتے ہوئے, کنونسنگ مینس کہ کیونکہ آپ تو اپنے ماضی کی کہانیاں سنا رہے ہیں, مینس کہ ایک بہت ہی پازیٹیو آپ کا انداز ہو, اور جو آپ جس میں آپ اپنی ساری جو اسٹرینگس ہیں ان کو اچھی طرح سے ایگزیبٹ کریں, دکھائیں, شوکیس کریں. Thorough answer should describe the situation, the tasks with which you were charged, the action you took and the result of your action. یہ چیزیں اس میں آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اسٹار یہ بن جاتا ہے کہ سچویشن, ٹاسک کیا تھا, ایکشن آپ نے کیا لیا, اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا. آپ یہ اس ترتیب سے بتائیں گے. وی ریفر ٹو دس ایز اسٹار میتھڈ آف رپورٹنگ ٹو اسٹار میتھڈ آف ریسپونڈنگ ٹو بیہیویئرل انٹرویو کویشچنس. دین دا نیکسٹ کائنڈ آف انٹرویو از پرابلم سالونگ. اسے کیس انٹرویو بھی کہا جاتا ہے. امپلائرز یوٹیلائز دس اسٹائل آف کویشچننگز ٹو ٹیسٹ اے کینڈیڈیٹس انالیٹیکل ایبلٹی اینڈ کمیونیکیشن اسکلز. تو اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ آپ کی انالیسس کرنے کی صلاحیت کیسی ہے, انالیٹیکل آپ کے اندر ایبلٹی کیسی ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کیسی ہیں. ان اے پرابلم سالونگ اور کیس انٹرویو یو ول بی پریزنٹڈ ود اے ریئل اور simulated problem to consider and solve. آپ کو ایک ہو سکتا ہے کہ ریئل پرابلم دی جائے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فرض کی گئی سچویشن ہو کہ اس میں ایسا پرابلم ہے, تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اسے کنسیڈر کریں اور اسے سالو کریں. یو آر ناٹ نیسسریلی ایکسپیکٹڈ ٹو ارائیو ایٹ دا کریکٹ آنسر. اگر اس میں کوئی فگرز وغیرہ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کریکٹ آنسر تک ہی پہنچے. ان کا پرپز یہ نہیں ہے کہ آپ کریکٹ آنسر دے پائیں گے یا نہیں, بلکہ پرپز کیا ہے, what the interview is most concerned with is your thought process. To be sure to think out loud when responding to this type of question. انہوں نے یہ دیکھنا ہے آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, آپ کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح سے آپ جو ہے وہ سلیوشن کی طرف جانا چاہیں گے, آپ مینر کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ مینز کیا یوز کر رہے ہیں, آپ کی سوچ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے. تو یہ بالکل ایسی ہے ایز اف یو آر تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ. آپ کی سوچ وہ پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو بلند آواز میں اپنی سوچ, آپ کو سوچنا ہے بلند آواز میں سوچنا ہے. An effective answer is one which demonstrates your ability to break problem down into manageable pieces and to think clearly under pressure. تو اصل میں کیا چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پرابلم کو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ایسے یونٹس میں تقسیم کر کے اسٹڈی کرتے ہیں, ان کے بارے میں سوچتے ہیں جو مینیجیبل ہیں. آپ کیسے مینیج کریں گے ان کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں, اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ کس طرح پریشر والی سچویشن میں بھی کس طرح آپ بالکل کلیئر تھنکنگ اپنی رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. دین دیئر از پینل انٹرویو. Employers often like to gather the opinions of several members of their staff prior to deciding which candidate to hire. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ چاہتی ہے کہ وہ
ایک آدھ کی نہیں کئی لوگوں کی رائے لے لیں کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے کہ جو انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے ان میں سے کون سا کینڈیڈیٹ موسٹ سوٹیبل ہوگا. ٹو اکمپلش دس panel interviews are often used where one candidate may be interviewed by a few people at once. تو ایسی سچویشن کے لیے پینل انٹرویو کیا جاتا ہے. تو ایک شخص کا ایک وقت میں کئی افراد پینل کی صورت میں انٹرویو لیتے ہیں. ان اے پینل انٹرویو ٹیک نوٹ آف ایچ انٹرویورز نیم اینڈ ریفر ٹو دیم بائی دیئر نیمس. ان کے نام نوٹ کر لیں. جو شخص آپ سے سوال پوچھ رہا ہے آپ اس کا نام کے ساتھ سر کہنا ضروری ہوتا ہے. بہت ہی آپ جو ہے وہ رسپیکٹفل وے میں اس کو جواب دیں گے. وین گیونگ یور آنسرز فوکس آن دا پرسن ہو آسکڈ یو دا کوشچن بٹ میک آئی کانٹیکٹ ود دا ادر ممبرز ان دا گروپ فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو جس نے آپ سے کوشچن پوچھا ہے مین فوکس آپ کا وہ ہوگا. لیکن ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ صرف اسی سے دیکھ رہے ہیں صرف اسی سے آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. اسے باقی لوگ اگنورڈ فیل کریں گے اور اس سے ان کو لگے گا کہ ایک سچویشن میں آپ جو ہے آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں یا زیادہ لوگوں کو اپنی آئی کانٹیکٹ کرتے ہوئے آپ بات چیت کر سکیں. تو آئی کانٹیکٹ آپ نے جی پینل میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے ہی کرنا ہوتا ہے. پینل انٹرویوز کین ویری ان اسٹائل اینڈ ٹون. مختلف ہو سکتے ہیں اسٹائل میں ٹون میں بھی مختلف ہو سکتے ہیں بٹ جنرلی دے ول بی مور فارمل اینڈ انکلیوڈ بیہیویئرل بیسڈ کویشچنس. تو عموماً جو ہے یہ فارمل ہوتے ہیں اپروچ میں اور اس میں جو ہے بیہیویئر بیسڈ کویشچننگ زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کے بیسیکلی بیہیویئرس کو ہی جج کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سچویشنز کو ہینڈل کیسے کریں گے. جی اس کے بعد جو ہے while some information can be elicited once you have been hired, government legislation exists which discourages employers from asking certain questions during the interview process. Technically, employers can ask any questions they want to. They just cannot use certain information in making hiring decisions. تو بعض جو ہے ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ لیجسلیشن کی ان کے اوپر پابندی آ جاتی ہے. کچھ کویشچنز وہ پوچھ نہیں سکتے ہیں اور کچھ ایسی انفارمیشن ہے وہ ہائرنگ ڈیسیجن کے وقت جو ہے وہ نہیں پوچھ سکتے. ان آرڈر ٹو اوائڈ پوٹینشیل پرابلمز امپلائرز ٹیپیکلی اوائڈ سرٹن ٹاپکس. کچھ چیزوں کو وہ نہیں اس میں کنسیڈر کرتے اس کے بارے میں نہیں بات کی جاتی. سم آف دیز ڈسکریجڈ ایریاز آف انکوائری انکلیوڈ. تو اس میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو ڈسکریج کیا جاتا ہے جن پر بات نہیں کی جاتی. اس میں آپ کی ایج ریس ریلیجین ایج ہے ریس ہے آپ کا ریلیجن ہے نیشنل اوریجن ہو سکتا ہے کہ آپ کس کنٹری سے ہیں بلونگ کرتے ہیں. دین say that you are confident that the area in question will not adversely affect my ability to my job and fulfill my responsibilities. تو بہت ہی پازیٹیو رہتے ہوئے کہنا چاہیے کہ ان چیزوں کا میری جاب میری اسکل یا میری رسپانسبلٹی پر کوئی فرق اثر نہیں پڑے گا کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا. You may also choose to ask the interviewer to explain how the question pertains to the job and your ability to fulfill the responsibilities. تو یہ بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس کویشچن میں کیا راز پوشیدہ ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں رسپانسبلٹیز پر اثر انداز ہو سکتی ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی نوٹیفائی دیٹس آل. یہاں پہ ہم اپنا یہ ٹاپک ختم کر رہے ہیں. اب آپ ان کو بھی پریپیئر کر لیجیے. تھینک یو سو مچ.